اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح معنی میں تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین کی جماعت تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح سے رہتے تھے اور کیا کام کیا کرتے تھے اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی باتیں کافروں تک اور کافروں کی باتیں مسلمانوں کو آ کر بتایا کرتے تھے، جس سے جو ہے وہ نفرت اور بڑھتی تھی اور محبتیں ختم ہوتی تھیں، فساد پھیلتا تھا۔ تو ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ ان فسادی کاموں کو اصلاح کا نام دیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا اور جب قیل ان سے کہا جاتا، قیل کہا جاتا، لہم ان سے، آمنو ایمان لے آؤ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، کیسا ایمان لے آؤ؟ کما آمن الناس، کما جس طرح، آمن ایمان لائے ہیں، الناس لوگ، یعنی اس طرح سے ایمان لے آؤ جس طرح سے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، اس طرح سے ایمان لاؤ۔ قالو تو کہتے، انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، کما جس طرح سے، آمن ایمان لائے ہیں، السفہاء بے وقوف لوگ، یعنی وہ یہ کہتے کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے وہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، الا خبردار یا ہوشیار، انہم ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یا صحابہ کرام جیسا ایمان لانا یا ایمان لانے کا تقاضا ان سے کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کس طرح سے ایمان لائے تھے کہ صحابہ کرام جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور جو حق ہوتا اس کو حق کہتے، جو سچ ہوتا اسے سچ کہتے، جو غلط ہوتا اسے غلط کہتے، جھوٹ ہوتا اسے جھوٹ کہتے، جبکہ منافقین ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پابندی سے عمل کرتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، تم بھی اسی طرح سے کرو۔ اور جس طرح سے صحابہ کرام دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اپنی جان اپنی مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کی ایذا رسانی کا، کافروں کی طرف سے تشدد کا، کافروں کی طرف سے نقصان پہنچانے کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں حق کو حق کہنے کا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سچے دل سے عمل پیرا ہونے کا کوئی برا انجام بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ بالکل تصور ہی نہیں کرتے تھے، وہ تشدد تک برداشت کرتے تھے۔ تو ان سے منافقین سے کہا گیا کہ تم بھی اس طرح سے ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے وہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، یعنی منافقین کے نزدیک صحابہ کرام جو سچے دل سے ایمان لائے تھے وہ بیوقوف تھے، کیونکہ وہ اپنا بچاؤ نہیں کرتے تھے اور وہ منافقوں کی چال نہیں چلتے تھے۔ جب کافر لوگ اسلام کے خلاف کوئی بات کہتے تھے تو منافقین اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام اس کی مخالفت کرتے تھے، اس کی مذمت کرتے تھے،
تو ان کی نظر میں، منافقین کی نظر میں یہ تھا کہ ہم لوگ ان صحابہ کرام کی طرح کیسے ایمان لائیں، وہ تو اپنی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا پاتے، ان پر تشدد ہوتا رہتا ہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو حق کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں، مصلحت سے کام نہیں لیتے، ہم تو مصلحت سے کام لیتے ہیں، تو ہم ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، ہم اسی مصلحت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافقین کہتے ہیں نا کہ یہ سچے دل سے ایمان لانے والے اور دین اسلام پر عمل کرنے کے بعد اس کے برے انجام کی پرواہ نہ کرنے والے، اپنی جان اور مال کی پرواہ نہ کرنے والے بیوقوف ہیں، تو جان لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک یقیناً یہ منافقین ہی بیوقوف ہیں، لیکن اس کو نہیں سمجھتے۔ اب آتے ہیں لفظ السفہاء جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ السفہاء یہ جمع ہے، اس کا واحد لفظ ہے سفیہ، اور سفیہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں پوری طرح سے نہ جانتا ہو، اپنے نقصان یا اپنے فائدے کو پوری طرح سے نہ سمجھتا ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقت میں جو بیوقوف ہیں، جو اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے، اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارا نفع کس میں ہے، ہمارا فائدہ کس میں ہے اور ہمارا نقصان کس میں ہے، یہی حقیقت میں جو ہے وہ بیوقوف ہیں۔ اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ منافق لوگ سچے دین کے خلاف جو ہے وہ مصلحت کو بہتر سمجھتے تھے، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ وہ کافروں سے ڈرتے رہتے تھے، مخلوق سے ڈرتے تھے، خالق سے نہیں ڈرتے تھے۔ حالانکہ مخلوق سے بچاؤ کے کئی طریقے نکالے جا سکتے ہیں، کافروں سے بچنے کے کئی طریقے نکالے جا سکتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آ جائے تو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس سے بچا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم دنیاوی فائدے کے لیے ہم آخرت کے فائدے کو، آخرت کی بھلائی کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہوتا ہوا آیا ہے کہ منافق لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ مصلحت کا نام لے کر اور درمیانہ راستہ اپنا لیتے ہیں۔ درمیانہ تو نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں دنیاوی فائدے لیتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو مصلحت سے کام لے رہے ہیں، آج کل کام ہی اس طرح سے چلتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کم از کم اتنا تو ہر ایک کر سکتا ہے کہ جو سچ ہے اس کو سچ کہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے، اور جو غلط ہے اس کو کہہ تو سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس غلط کام سے بچاتا ہوں یا دور رکھتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی مجھے دور رکھے، اور آخرت میں مجھے، دنیا اور آخرت میں بلکہ مجھے اس سے بہتر جو ہے وہ کام نصیب فرمائے، اور اس سے بہتر نتیجہ اور اس سے بہتر جو ہے وہ مجھے ثواب عطا فرمائے یا بہتر فائدہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اپنے سلسلے مسائل کی طرف۔